اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، کیونکہ غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے، کبھی جدا ہو نہیں سکتا مسلمان۔ یہ سوچ لے غیرت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ غیرت اسلام دین کی غیرت، اور دین دیتا ہے بے عورت کی غیرت۔ یہ دو غیرتیں ہیں، نہ ہم میں دین کی غیرت ہے نہ ہم میں عورت کی غیرت ہے۔ یہ پتہ نہیں چلا گئی غیرت مسلمان کا گمشدہ مال ہے۔ غیرت ہماری میراث ہے۔ عمریں 30-35 ہوں گی اور لکھا ہے کہ بھیڑ مرے گی اور 13 بندے اکٹھے ہو کر بھیڑ نکالیں گے۔ مسلمان، علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ قومیں دنیا میں برباد ہوتی ہیں ذلیل و خوار، تہذیب غیر کی ہوتی ہیں جو پرستار۔ ایمان سے کہو، ہماری اپنی تہذیب، ہماری بولی بھی نہیں رہی، ہمارے بچے اپنے معاشرے میں نہیں رہے، پوری امت مسلمہ اکٹھے ہو تم انہیں شلوار پہنا کر دیکھو، ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے۔ ارے کہاں برباد ہو کر جہنم میں جا رہے ہیں، اور ماں باپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تشبیہ بنائے گا اسی میں سے ہوگا۔ اسلام ہمارا امتیازی مذہب ہے، افعال، اعمال، معاملات میں کسی سے نہیں ملتا۔ اس نے مرد کے صوفی صاحب، خان صاحب، توجہ سے سننا، حضرت صاحب، میاں صاحب، مولانا، یہ چور، ڈاکو، کنجر، ہر ایک کا تخلص علیحدہ ہے، علیحدہ تخلص ہے چور ڈاکو۔ اس نے مرد کے لیے نکالا ہے سر۔ اب چھوٹے کنجر بڑے کنجر کو سر کہتے ہیں۔ سر کا معنی کرتا ہوں دلہ بے غیرت، جسے کوئی غیرت ہی نہ ہو، یہ سر کا الفاظ عام ہو گیا ہے۔ ارے چھوٹے کنجر بڑے کنجروں کو سر کہتے ہیں، چھوٹے دلے، چور، ڈاکو، جس کو سر کہہ دو کہہ دو۔ چور کو مولانا نہیں کہو گے، کسی ڈاکو کو حضرت صاحب نہیں کہو گے، کسی کنجر کو مولانا نہیں کہو گے، صوفی صاحب نہیں کہو گے، علیحدہ ہمارے نام ہیں۔ پھر آپ کی اور ہماری دادی نانیاں مستورات لکھی جاتی تھی، مائیں خواتین، کان سن لے تو کہاں چلا گیا، مائیں لکھی جاتی تھی، خواتین، خاتون جنت سے تعلق تھا، اب اس نے نکالا لیڈیز۔ ارے اس نے کہا خاتون جنت نہ، لیڈی ڈائنا سے اس کا تعلق بناؤ۔ ایمان سے کہو، یہودی بھی یہودن لیڈیز، کنجری لیڈیز، مجوس لیڈیز کوئی ایسا ممتاز نام ہے؟ ارے ایسی قوم تو پتہ نہیں غرق ہو جائے جس کو اپنی بولی بولنا بھی نہیں آتا۔ ماں تھی خاتون، بیٹی بہن ہے لیڈیز، لعنت لیڈیز پر۔ یہ کہاں سے آ گئی لیڈیز کا نام؟ دین کی بات سال موزے سے باہر نہیں جاتی، وہ یہودی وہاں کرے، ہر گھر میں جنگلوں میں بھی لیڈیز آ گیا، وہ خاتون والا حرف چلا گیا۔ کیا اسی کے نام مسلمان ہے؟ مسلمان، میں نے بزرگ کا ایک قول پڑھا ہے، فرمایا مسلمان مقناطیس ہوتا ہے، کھینچتا ہے کھینچتا نہیں۔ ہم مقناطیس نہ رہے، ہم کھینچنے لگ گئے ادھر۔ ابو ڈیڈی بن گیا، ماں لیڈی بن گئی، اولاد ٹیڈی بن گئی۔ بازار میں دیکھ کر میں آنکھیں میچ لیتا ہوں، مجھے رونا آ جاتا ہے۔ میں انکانا قمیصہ قد من دبر، قمیص کا ذکر ہے، دونوں پردے الماری۔ انہوں نے کہا کہ پہلے پاجامہ بینٹ پتلون، پھر قمیص چھوٹا بناؤ کہ دونوں دبر ننگے ہوں ان کے۔ یہ الماری ہے، وہ شو کیس ہے۔ ارے ایسی قوم کو تو مجھے ملے، میں اس کی نسل خسی کر دوں کہ نسل بھی نہ بڑھے ایسی۔ اکڑ کر پھر رہا ہے، یہودی کی تعلیم، ننگا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تو گھر جاتا ہے اس لباس میں؟ ہاں جاتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹھی جو لیڈیز ہیں، مستورات ہوتی تو تمہیں جوتے لگاتی۔ لیڈی جو ہے اس نے پیدا بھی ٹیڈی کرنا ہے، اس نے کون بندے کا بیٹا پیدا کرنا ہے؟ علامہ اقبال فرماتا ہے بے ادب ماں بعد ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادہ نے زر مادہ نے فولاد بن سکتی نہیں۔ فرمایا بے ادب ماں بعد اب اولاد نہیں جن سکتی۔ ارے جو زر کا خزانہ ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے، فرماتے ہیں اسکول جانے والی زر کا خزانہ بن جاتی ہے، ارے فولاد نہیں بن سکتی۔ یہ کون سا دین تم نے 150 سال سے نکال لیا؟ آبا اجداد، تم تاریخاں پڑھو، کوئی تمہاری ماں، نانیاں، دادیاں، کوئی سکول میں گئی ہوں، یہ کون سا گندا رواج آ گیا؟
تو اس کے پیچھے چلا گیا، بیٹی جا رہی ہے سکول میں، یہ کون سی تعلیم ہے؟ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جب تک تو روزی کا بھروسہ اللہ پر نہیں کرے گا شیطان ڈراتا ہے۔ ابراہیم ادھم جا رہے تھے جنگل کی طرف، شیطان آ گیا، کہا ابراہیم ادھم جنگل کی طرف جا رہا ہے، پاس تو تیرے کچھ نہیں۔ اس نے کہا بھائی ایمان 2 روپے 2 درہم تھے آپ کی جیب میں، نکال کر پھینک دیا، بھائی ایمان لے جا مجھے اللہ دے گا۔ ارے مسلمان تو روزی کا فکر کر رہا ہے، خدا کی قسم تو دین پر آ جا۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں جب تک تو بیٹی بیٹا سکول سے نہیں نکالتا، ٹی وی کو گھر سے نہیں نکالتا، تو لاکھ کلمہ پڑھ، لاکھ روزے رکھ، لاکھ نمازاں، نہ نمازاں منظور ہے، خدا سے تیرا تعلق بن نہیں سکتا۔ دنیا سے پوچھا گیا تو کس کو ملتی ہے؟ اس نے کہا جو مجھے چھوڑ دے دین کے پیچھے ہو جائے میں اس کے پیچھے ہوتی ہوں، اور جو مجھے آگے کرے میرے پیچھے دوڑتے اسے میں ملتی نہیں۔ دنیا ایسی چیز ہے، اس کے پیچھے مت بھاگ۔ ارے تو خدا رسول کا حکم مان لے، خدا کی قسم دنیا تیرے پیچھے پہنچے گی، آسمان کے دروازے بھی روزی کے اللہ کھول دے گا۔ کبھی جب تک رزق کا بھروسہ اللہ پر نہیں کرے گا۔ ابراہیم ادم ایک بندہ بیٹھا تھا، آپ نے پوچھا یہ تو کہاں سے کھاتا ہے؟ وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا ابراہیم ادم تو اللہ سے پوچھو وہ مجھے کہاں سے کھلاتا ہے۔ مسلمان اگر زندگی بنانی ہے، ایمان بچانا ہے، خدا رسول کے پیش ہونا ہے، تو میں تجھے 3 باتیں کر رہا ہوں۔ اس وقت خدا سے تعلق دوڑنے کے 3 حائل ہیں ہم میں درمیان۔ ہائے ہائے ہمیں روزی کہاں سے ملے گی؟ خدا سے تعلق ٹوٹ گیا، خدا سے آسرا ختم ہو گیا۔ تو جب تک سکول سے بیٹی بیٹا نہیں نکالے گا خدا سے تعلق نہیں بنے گا، اور جب تک ٹی وی کو گھر سے نہیں نکالے گا شیطان گھر سے نہیں نکلے گا۔ اور دوسرا ہے جمہوریت۔ شاستری نے کہا تھا ہم ان کو جمہوریت دیں گے، اس نے جمہوریت کا مطلب لکھا اپنا ڈنڈا، اپنا ہاتھ اور اپنی پشت۔ فرمایا ساری عمر ہی یہ پیٹتے رہیں گے۔ کیوں؟ ارے اختلاف کے دعوے داروں، تم نے ووٹ کرا کر قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور نام اتحاد کا لیتے ہو۔ بہنی تعاون اور قومی اتحاد 2 ضروری چیز ہیں جس نے اسلام نے اس پر بہت پابندی لگائی ہے۔ ایمان سے اس ووٹ جو ہے بہنی تعاون کو تصادم کی طرف پھینک دیتے ہیں اور اتحاد کو اختلاف کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ مانے نہ مانے یہ آپ کی مرضی، یہ حقیقت ہے کہ دیکھ رہو، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ووٹ نہیں دیتا دیہات میں جا کر ظلم دیکھو، 8 ان پر پرچے ناحق ہو جاتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جمہوریت جو شیطان یہودی نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے کافر کو شیطان کہا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو شیطان جو ہے جو وہ یہ 3 چیزوں سے ہمیں برباد کر رہا ہے۔ پہلا نمبر سکول، دوسرا نمبر ووٹ، تیسرا نمبر ٹی وی۔ اور یہ پھر بھی میں کہہ دوں کہ جو بچے بچیاں آپ کے جوان نہیں ہیں، یہ لڑکے 30-35 کے آگے نہیں جا سکتے۔ پھر کہ حکم ہے کہ 13 بندے اکٹھے ہو کر بھیڑ نکالیں گے، عمرہ 25-30 ہوگی۔ ارے نہ ماں کو کوئی آخرت کا خیال ہوگا، نہ بیٹے کو، نہ باپ کو۔ یہ تیرے 25-30 والے، اگر تجھے عقل ہے میری بات سن لے، میری گردن قلم کر دینا، جو پیسے تو لگا رہا ہے یہ رکھ لے، یہ اس بیٹے کے تیری عمر کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ 100 سال زندگی رہے گی۔ یا تو خدا کو غافل سمجھا ہوا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ غافل ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے، خدا غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتا ہے میں غافل نہیں تمہارے اعمال سے۔ اور یہ تمہیں قانون بتایا ہے اگر ایمان ہے تو، جب باطل انتہا کو آتا ہے یا ہدایت یا عذاب آ جاتا ہے۔ عذاب ہویا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن صبح ایسی ہوگی، حدیث پاک ہے کہ شہر کے شہر دھن سے پڑے ہوں گے، محلے کے محلے زمین میں دھن سے پڑے ہوں گے، بے حیائی ہوگی، گانے باجے میں رات گزاریں گے۔ صبح ایسی ہوگی کہ وہ زمین میں دھن سے ہوں گے اور لوگ بات کر رہے ہوں گے کہ یار فلاں شہر دھنسا گیا ہے، فلاں محلہ دھنسا گیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اگر تجھے میلاد کا رسول سے تمہیں یقین ہے تو اس بات کا یقین کر کے ہم گڑھے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ نہ کہے کہ ہم اب یہ قانون باقی رہے گا، خدا غافل ہے۔
خدا کی قسم نہ یہ قانون باقی رہے گا، نہ یہ یہودی باقی رہے گا، نہ یہود نواز باقی رہیں گے، نہ یہ سکول باقی رہیں گے، نہ یہ تعلیم باقی رہے گی۔ جو اب بچے پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے۔ میری بات کان کھول کے سن لے، اگلے جہان کی تیاری کرو، خود بھی اور ان کو بھی۔ اگر بچانا ہے تو خدا خدا کر لو، جو روزی اللہ نے دی یہی تو ہم کھا لیں، کیا پتہ کھاتے ہیں نہیں کھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کرو حیا کرو حیا کرو۔ یا رسول اللہ کیسا حیا کریں؟ آپ فرمایا وہ جمع کرتے ہو جو تم نے کھانا نہیں ہے، وہ مکان بناتے ہو جن میں تم نے رہنا نہیں ہے، اور وہ امیدیں رکھتے ہو جو تم سے پوری نہیں ہوں گی تمہاری۔ پھر آپ نے پہلے بھی میں نے یہ لکڑی گاڑی، ایک پیچھے ایک درمیان میں ایک آگے۔ رسول کے روایات ہم نے چھوڑ دیے، آپ کی باتوں سے ہم نے کوئی اتفاق نہیں، پتہ نہیں یہ کون سا میلاد ہے، کس کا امتی ہے تو؟ لگے کھڑے ہم یہودی، غلام ہے رسول کے، میں پھر کہہ دیتا ہوں غلام ہے یہودی کے۔ پھر لکڑی گاڑی، صحابہ عرض کی یا رسول اللہ یہ لکڑی کیا ہے؟ فرمایا درمیان والی لکڑی آدمی ہے، پیچھے اس کی موت ہے، یہ اس کی امیدیں ہیں۔ فرمایا امیدوں تک پہنچنا چاہتا ہے، موت اسے رستے میں لے لیتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ سے حیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، جو وقت گزر گیا ہے اس کے توبہ مسلمان وہ ہو رہ نہیں سکتا جو مستقبل کو اللہ پر نہیں چھوڑتا، وہ ایمان پر کبھی نہیں رہ سکتا۔ مستقبل کو اللہ پر چھوڑ دو، وقت آ گیا ہے اب جانے کا۔ ارے وہاں اکٹھا ہونا ہے جہاں سے پھر آنا نہیں۔ ہم جو ہمارا دوست ہے اچھا اسے ہم چھوڑ چکے ہیں۔ 3 دوست ہوتے ہیں بندے کے دنیا میں، ایک مال و جائیداد، دوسرا رشتہ دار۔ یہ مال جائیداد مرنے کے بعد چھوڑ دیتی ہے نہیں چھوڑ دیتی؟ ایمان سے کہو، یہ ساتھی مرنے کے بعد ساتھ نہیں ہوتا، چھوڑ دیتا ہے، یہ بے وفا ہے۔ دوسرے رشتہ دار خاندان والے یہ قبر تک جاتے ہیں، یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے جو ساتھی ہمارا وفادار ہے، خدا رسول کی فرما برداری اور نیک عمل، جو ہمارے ساتھ رہے گا، قبر میں رہے گا، حشر میں رہے گا۔ مسلمان ہم پیدا اس لیے نہیں کیے گئے، کھانے پینے کے لیے نہیں آئے۔ ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں دیکھا آپ نے، جب جوڑے جوڑے بٹھائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بندہ بھی کشتی میں ہے۔ نبی تھے، پہچان گئے، فرمایا شیطان نکل تو یہاں سے۔ کہتا ہے مجھے نہ نکالو، میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں 5۔ تو اللہ نے وہی فرمائی، 3 تو اللہ نے بتا دی۔ اللہ نے فرمایا اس کو تو 2 اپنی زبان سے بتا دے، 2۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں 2 طرح سے برباد کرتا ہوں مسلمانوں کو، پہلا حسد، دوسرا حرص۔ یہ 2 طریقوں سے برباد کرتا ہوں۔ حسد سے میں ایمان کھینچ لیتا ہوں، اور حرص سے میں آخرت کو بھلا کر دنیا میں اسے رجوع کرا لیتے ہیں، اور دنیا بندے کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہم حسد اور حرص کے جال میں بچھے ہوئے ہیں، پڑے ہیں، حسد اور حرص کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہی حرص ہے کہ کیا پتا ہم یہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ ارے مسلمان ہم نے دونوں جہان کی کرنی ہے۔ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے یہ غنیمت ہے، اور کافر کے لیے یہ دھوکہ ہے، غیر مومن منافق کے لیے دھوکہ ہے۔ یہ ہمارے لیے غنیمت کیوں ہے کہ ہم نے کمانا ہے آخرت کے لیے، مزرع الآخرت کہے گی۔ اللہ نے ہمیں جو یہاں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ میں دیکھوں، خالق الحیات خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے موت بنائی اس لیے کہ ہم نے پردے کو کچھ نہیں سمجھے، مزرع الآخرت کہے گی۔ اللہ نے ہمیں جو یہاں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ میں دیکھوں، خالق الحیات خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے موت بنائی اس لیے ہے زندگی کہ دیکھوں تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ارے جس دین کی خاطر وہ پتھر کھاتے رہے،
جس دین کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لطیف آپ نے تکلیفیں اٹھائیں اور ہم تک وہ دین پہنچایا، یہ کون سی محبت ہے کہ اس دین کے ہم قریب ہی نہیں ہیں؟ اور دین ہمارا فرائض پہلے کہہ چکا ہوں، فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ میں کسی کو چھٹی نہیں ہے، جو ان میں چھٹی سمجھتا ہے وہ ایمان سے فارغ ہے۔ اور سن لے، فرض پہلا فرض ہے، اس کے بعد واجب ہے، واجب کے بعد سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنائی ہے کہ جس نے میری سنت کو ترک کیا، اگر وہ آسمان پر اڑے یا پانی پر چلے، مارو اس کی منہ پر جوتیاں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ یہ تو سنت مؤکدہ چھوڑنے کی سزا ہے، اور واجب کی سزا آپ خود ہی سمجھ لیں۔ جس کو ہم نے آج کل کان سے کیا، ہمارے عقیدے زبان سے ہم نے اس کو تو اتنا بھلایا ہے، اس واجب کو تو ہم نے اتنا بھلایا ہے کہ شاید اس کو ہم ضروری سمجھتے نہیں، اس کو تو ہم نے جرم قرار دے دیا۔ یہ پردہ جو ہے، ویسے یہودی بھی کہتے ہیں یہ ظلم ہے، ارے واجب کو ہم نے جرم قرار دے دیا، پھر دین کون سا ہے ہمارا؟ جب تک فرائض واجبات سنن مؤکدہ پر ہم عمل نہیں کریں گے، ہم دین پر نہیں آ سکتے۔ دوسرا، اللہ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئات یفرحوا بہا، تمہاری اچھائی ان کا دکھ، تمہاری برائی ان کی خوشی، تمہاری تکلیف ان کی خوشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی جو ہے نا، یہودی آپ کا بڑا دشمن ہے۔ یہ آج کل آپ نے دیوبندوں کے خلاف تو بولتا دیکھا، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا یہودی ہے۔ ایک گدھا جس کا نام یافور آپ نے رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام کیا رکھا؟ یافور۔ تو وہ گدھا آیا، یا رسول اللہ ہماری پشت سے 70 گدھے ایسے آئے ہیں جو انبیاء کی سواری بن کر آئے ہیں، اور یا رسول اللہ میرا مالک ہے یہودی، میرا مالک یہودی ہے، وہ جب بھی مجھ پر چڑھتا ہے نا، میں اچھل اچھل کر اسے مجھے مارتا رہتا ہے، میں اسے چلنے نہیں دیتا، گرا دیتا ہوں کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ یہ گدھا کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یافور۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلانے کے لیے بھیجتے، وہ بلا آتا، جا کر اس کے ٹکر لگاتا، صحابی آ جاتا، وہ آگے صحابی سمجھ جاتا، یافور گدھا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اسے چڑھنے نہیں دیتا کیونکہ وہ آپ کا ہے دشمن، تو میں یہ گوارا نہیں کرتا مجھے چڑھے، مجھے کانوں پر مارتا ہے، جہاں بھی مارتا ہے نا میں بند نہیں کرتا، جب تک اسے گراؤں نا مجھے آرام نہیں آتا۔ ہم سے تو گدھا بھی اچھا ہے کہ وہ یہودی کا دشمن ہے، خدا رسول نے یہودی کو سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے، وہی یہودی تیرے بچوں کو کترے پھرا رہا ہے، کوئی شرم کر مسلمان۔ بزرگوں نے فرمایا دشمن سے دودھ ملے مت لے۔ ساتھیوں لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔